بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان کو دوسری بار دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میری نظریں چکا چوند ہو گئیں۔ بلا شبہ ایسی تیاری کے ساتھ کسی کو مسحور اور تسخیر کر لینا بیگم صاحبہ جیسی کسی بھی عورت کے لیے ناممکن نہیں تھا۔ میرا جذباتی رد عمل ان کے لیے کامیابی کے یقین کی صنعت سے کم نہ تھا۔ انہوں نے فوراً وہ سوال کر دیا جو اس محاذ پر مقابلہ ریف کی طرف سے چلائی جانے والی پہلی گولی کی طرح تھا۔ ایک چیلنج کا اعلان تھا، ایک للکار تھی کہ ہوشیار، ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے، انہوں نے کہا۔ میں فوراً ہوش میں آ گیا۔ آپ جا رہی ہیں کہیں؟ انہوں نے مسکرا کے کہا۔ نہیں، یہ خیال کیسے آیا تمہیں؟ وہ آپ کی تیاری دیکھ کے۔ اگر میں اچھی لگ رہی ہوں تو صاف کیوں نہیں کہتے، اور تیاری کے بعد باہر جانا ضروری ہو تو چلو باہر چلتے ہیں۔ میں نے کہا، باہر کہاں؟ کہیں بھی۔ اب تو خیر سے تم برسر روزگار بھی ہو، مال بھی ہے جیب میں، اور قانونی طور پر بھی بالغ اور خود مختار ہو گئے ہو، انہوں نے بڑی خوشی سے کہا۔ میں نے غیر ارادی طور پر جیب سے شناختی کارڈ نکال کے پھر جیب میں رکھ لیا تھا۔ یہ ایک اضطراری حرکت تھی۔ ماہرین نفسیات شاید کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے کی طرح جو سگریٹ پی کر خود کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے، میں بھی اپنے بلوغت کے سرٹیفکیٹ کی نمائش کی لاشعوری خواہش سے مغلوب تھا۔ میں نے کہا، ان سب باتوں کا باہر جانے سے کیا تعلق؟ اوف، گامڑ ہو تم بھی۔ ایٹیکیٹس آخر کب سیکھو گے؟ کیا میں خود اپنے منہ سے کہوں کہ مجھے انوائٹ کرو، ڈنر پر لے چلو، مگر تمہیں یہ سب سکھانا ہی پڑے گا؟ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں نے بکھلا کے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن بچے بھی ساتھ ہوں گے۔ ظاہر ہے انہیں کیا میں گھر پر چھوڑوں گی کہ بھوکے بیٹھے رہو، یا جو نوکر دیں وہ کھا لو؟ میں تو جا رہی ہوں تمہارے چاچا کے ساتھ۔ اوکے میڈم۔ میں نے خوشی سے پھول کے ایک ہاتھ سینے پر رکھا اور رکوع میں چلا گیا۔ کیا آپ اس ناچیز کو یہ شرف عطا کریں گی کہ آج ایک دعوت طعام میں تناول فرما کے؟ وہ ہنسنے لگیں۔ بس دعوت نامہ پڑھنا شروع مت کرو، چلو تم تیار ہو جاؤ، اتنی دیر میں بچے بھی ریڈی ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے آپ پر نظر ڈالی۔ میں ریڈی، بلکہ ایور ریڈی ہوں۔ یعنی آپ یہ حلیہ رکھیں گے؟ الٹی ٹوپی، یہ واہیات ٹی شرٹ اور جیند، یہ ڈنر کا ڈریس ہے؟ میں نے کہا، اس کے سوا تو صرف شلوار قمیض ہے۔ چلو شرٹ کے ساتھ ٹائی باندھو۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اور تمہارا ایک ہی سائز ہے۔ میں نے کہا، میں ان کے کپڑے ہرگز نہیں پہنوں گا۔ اگر میں درخواست کروں تب بھی نہیں، ان کی مسکراہٹ کہنے لگی۔ میں مشکل میں پڑ گیا۔ اچھا، ناراض مت ہوں، مجھے پسند نہیں، مگر آپ کا حکم ہو تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ کسی بات سے نہیں، ہر بات مان سکتے ہو میری؟ نہیں، ہر بات نہیں۔ آپ مجھے میرے الفاظ کی زنجیر میں سے مت باندھے۔ میرا مطلب تھا ایسی بات جو آپ کی دل آزاری کا سبب بنے۔ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ صبح ان کا رویہ کچھ اور تھا۔ وہ باپ کا موڈ میرے خلاف دیکھ کر اجنبی بن گئے تھے، اب ماں کا موڈ دیکھ کر پھر وہی ہو گئے ہیں جو تھے۔ انہوں نے غور ہی نہیں کیا کہ میں نے ان کے پاپا کا سوٹ پہن رکھا ہے۔ ڈارک کلر کے سوٹ ڈاکٹر مشہود اکثر پہنتے تھے، اور ان کے پاس ملے جلے رنگوں کے سوٹ بھی بہت تھے۔ ان جیسے صاحب حیثیت لوگ کسی سوٹ کو برسوں نہیں پہنتے۔ شاید ایسے بھی بہت ہوں گے جو اب وہ مسترد کر چکے ہوں۔ درجنوں سوٹ ہوں تو ان کے ساتھ کئی درجن ٹائیاں بھی لازمی ہوتی ہیں۔ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہو گئے۔ میری جیب میں اس وقت بھی 7,000 روپے تھے، اور یہ بات میرے لیے اطمینان بخش اور باعث افتخار تھی کہ میں آج برابری کی سطح پر آ کے اپنے صاحب خانہ کی فیملی کو ڈنر کے لیے لے جا رہا ہوں۔ یہ ایک جھوٹا غرور تھا، مگر اپنے اعتماد کے لیے ایسے ہی جہانوں اور مواقع کی تلاش میرا نفسیاتی مسئلہ تھا۔ جب ہم رات گئے لوٹے تو میری جیب میں 1,200 روپے کم ہو گئے تھے، مگر جو خوشی مجھے سوٹ کی جیب سے ہزاروں کے نوٹ نکال کے 1,200 پھینکتے ہوئے اور ویٹر کو ٹپ میں 37 روپے دیتے ہوئے ملی تھی، وہ 1,200 کیا 12,000 اور 12 لاکھ کے سکہ رائج الوقت سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ رات 11 بجے بچوں نے مجھے معمول کے مطابق شب بخیر کہا، اور میں سونے کے کپڑے پہن کر لیٹ گیا۔ یہ ایک انتہائی ایکسائٹنگ دن تھا۔ میں ایڈونچر اور رومانس، خود اعتمادی اور طاقت پرواز کے بھرپور احساس کے ساتھ
خیالات اور تصورات کے افتخار کو چھو لینا چاہتا تھا۔ حالات کی ہوا رخ بدل چکی تھی اور میرے عزائم کا ساتھ دے رہی تھی۔ نیند بہت نیچے زمین میں سکون سے سونے والوں کا مقدر تھی۔ انتہائی غم اور انتہائی مسرت کے جذبات میں خیال کی رفتار اور سمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ میں لائٹ بجھا کے آنکھیں بند کیے کبھی شادوں کے بارے میں سوچتا تھا، کبھی اس گھر کا تصور قائم کرنے کی کوشش کرتا تھا جہاں وہ میرے ساتھ ہوگی اور ہمارے درمیان کوئی نہ ہوگا۔ کیا ہوگا وہ گھر اور کہاں ہوگا؟ ابھی کچھ دن تو سختی حالات کا مقابلہ کرتے گزر جائیں گے، میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ میٹرک، ایف اے، بی اے تو کسی کالج میں داخلے کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ خوشی اور خوشحالی کی بنیاد کسی ڈگری پر نہیں، پیسے پر رہتی ہے۔ جب میں ذمہ داری کے بوجھ سے آزاد تھا تب بھی معاشی مسائل کی مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی۔ جب شادو میری ذمہ داری ہو گئی اور میں صرف شادی کے بعد ذمہ داریوں میں اضافہ تو ناگزیر ہے۔ جب بچے ہوتے ہیں تو اخراجات بڑھتے ہیں۔ خیر، بچے کبھی سالانہ پیداوار کی طرح نہیں بڑھنے چاہیے، بچے ہونے ضرور چاہیے۔ کتنے ہونے چاہیے؟ حد ہو گئی، یہ فیصلہ کرنے والا میں کون؟ آخر شادوں کی مرضی بھی تو کچھ ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ میں مسکرا رہا تھا۔ میں اپنے بے سروپا اور احمقانہ خیالات کی آنکھ مچولی میں اتنا محو تھا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کوئی آہٹ نہیں سنی، قدموں کی چاپ نہیں سنی، اور اگر دروازے نے سرگوشی میں کچھ کہا تھا تو وہ بھی نہیں سنا۔ میں ایسے پکڑا گیا جیسے نیند میں چلنے والا آنکھیں کھلی رکھنے کے باوجود اپنے جانب بڑھتے ہوئے ٹرک کو نہ دیکھ سکے، اس کے ہارن یا انجن کی آواز نہ سنے اور ٹرک اس کے اوپر سے گزر جائے۔ بیگم صاحبہ نے مجھے اچانک دبوچ لیا۔ ایک لمحہ پہلے میں آزاد تھا، دوسرے لمحے ان کی گرفت میں بے بس ہو گیا تھا۔ خوف کے احساس سے میرا جسم سن ہو گیا، میں مفلوج اور نا طاقتی سے حرکت کے قابل بھی نہ رہا۔ میری یہ کیفیت چند لمحوں کی قیامت تھی جس نے میرے احساس کی دنیا میں ایٹم بم سے بڑا دھماکہ کیا۔ پھر یہ سب کچھ تہہ و بالا کر دینے والی لہر گزر گئی اور میں ایک دم ہوش میں آ گیا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، بیگم صاحبہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز شش۔ انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی، آواز مت نکالنا، کوئی سن لے گا۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ جائیں، خدا کے لیے چھوڑ دیں مجھے۔ ان کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ چھوڑ کے تم جا رہے ہو؟ میں نے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ شرم تمہیں نہیں آتی؟ ایک فقیرنی کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہو؟ کیا میں اس سے بھی گئی گزری ہوں؟ پھر میرے ساتھ کیوں کھیل رہے تھے یہ کھیل؟ میرا جسم پھر سرد پڑ گیا۔ آپ کو معلوم ہے؟ مجھے سب معلوم ہے، مگر ڈاکٹر صاحب کو کچھ معلوم نہیں۔ تم انہیں بیوقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں۔ لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے اپنی ہار مان لی۔ خود اس نے، شادو نام ہے نا اس کا، وہ تمہیں ڈھونڈتی ہوئی یہاں بھی آئی تھی اور مجھے ٹھگ کر لے گئی تھی۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ مجھے معلوم ہے تم اب یہاں نہیں رہو گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتی ہے، لیکن وہ فون کرتی رہتی تھی، تمہارے بارے میں پوچھتی تھی۔ نرس کی کہانی تم نے مجھے ٹالنے کے لیے سنائی تھی، اس نے تو مجھے سب بتا دیا تھا۔ اس نے آپ کو فون کیا تھا؟ فون اس نے تمہیں کیا تھا؟ میں نے اسے بے عزت کیا کہ وہ کیوں تمہارے پیچھے پڑی ہے۔ اپنی عمر دیکھے، اپنی اوقات دیکھے۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ اسے بھی وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا جو اس نے کہا۔ اس نے مجھے ذلیل کیا کہ پیچھے تم پڑی ہو اس کے، وہ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ تم روک سکتی ہو تو روک کے دکھاؤ۔ میرا باپ کیا کرے گا؟ جوتے مارے گا، آگ کر دے گا، گھر سے نکال دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ ہم شادی کر لیں گے، لیکن تم سوچو کہ تمہارے شوہر کو پتہ چلے گا اور اس نے تمہیں گھر سے نکال دیا، طلاق دے کر گھر بٹھا دیا، تو تم کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی حرام زادی؟ میرے منہ لگتی تھی۔ میں نے کہا کہ نمبر میں دیتی ہوں، تم فون کر دو اور بتا دو ڈاکٹر صاحب کو۔ اس کے بعد مجھے بتانا کہ اس شخص نے کیا کہا جو دنیا کے سامنے اینڈتا پھرتا ہے کہ وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ میرا شوہر ہے، شوہر مائی فوٹ شوہر ہوتے ہیں مرد ڈاکٹر، وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کا ہی نہیں اپنا بھی علاج کر سکتے ہیں۔ میں بھی ڈاکٹر ہوں، وہ مجھ سے کچھ چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ ابھی تک کوئی دوا، کوئی علاج ایسا نہیں جس سے کینسر کی طرح اس مرد کا علاج ممکن ہو، جو مرد ہی نہ ہو، صرف مرد نظر آتا ہو، مردوں کی طرح رہتا ہو اور مرد سمجھا جاتا ہو۔
ایسی بات تھی تو اسے کیا ضرورت تھی شادی کرنے کی؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک عام عورت بھی شادی شدہ کہلانے کی تہمت قبول نہیں کر سکتی؟ مگر اس نے میرے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ وہ بزدل تھا، اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ دنیا کے سامنے قدرت کی اس کوتاہی کو تسلیم کر سکے۔ پیدائشی اندھے، بہرے یا اپاہج بھی تو ہوتے ہیں لوگ۔ وہ جگ ہنسائی سے ڈرتا تھا، شادی سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک سمجھوتا کر لیا میرے ساتھ کہ بس میں اس کا برہم رکھوں۔ اس نے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور خاندان کو سب کو خرید لیا۔ اب تم پوچھو گے کہ کیسے خریدا تھا، یا سوال کرو گے کہ وہ کیوں بک گئے تھے آخر؟ میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، نہیں، میں جانتا ہوں کہ آدمی اور اس کے احساس اور جذبات کی خرید و فروخت کیوں اور کیسے ہوتی ہے۔ نہیں، تم نہیں جانتے۔ بیگم صاحبہ مسلسل سسکیاں لے رہی تھیں اور ان کے آنسو میرے ایک کندھے کو اور بازو کو بھگو چکے تھے۔ تم نے تو سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، میں نے بھگتا ہے۔ پلیز بیگم صاحبہ، میں نہیں جاننا چاہتا۔ میں نے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ آنسو ضائع مت کریں۔ اب کیا فائدہ، سمجھوتا خود آپ نے کیا تھا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو، اس وقت میں بے وقوف تھی یا مجبور تھی، ورنہ میں کہتی کہ میں کسی اور کے قرض کو اپنی زندگی سے کیوں چکاؤں۔ بس وقت کی سلیب پر مصلوب ہونا میرا نصیب تھا۔ سو خود میرے اپنوں نے مجھے کہا کہ چلو اپنی سلیب خود اٹھاؤ اور مڑ کے نہ دیکھو ہمارے چہروں کی طرف، کیونکہ ہم سب پتھر کے ہو گئے ہیں۔ ہم کچھ نہیں سنیں گے اور کچھ نہیں دیکھیں گے۔ میرا باپ بڑا اچھا اور ایماندار آدمی تھا۔ تمام عمر اس نے محنت اور حلال کے رزق پر یقین رکھا۔ اس نے میرے ڈاکٹر بننے کی خواہش پوری کی۔ میری ایک بہن تھی، اس کا رشتہ ایک بہت اچھی جگہ طے ہو گیا۔ وہ ایک غیر ملکی ایئر لائن میں کیپٹن تھا اور بہت سمارٹ آدمی تھا۔ وہ بڑا اونچا خاندان تھا ہمارے مقابلے میں۔ میرے ایک بھائی نے MBA کر لیا تھا مگر اسے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ وہ کینیڈا جانا چاہتا تھا، اس کے اخراجات بہت زیادہ تھے اور میرے باپ کی استطاعت سے باہر تھے۔ میری بہن کی شادی بھی اسی لیے رکی ہوئی تھی کہ دھوم دھام سے شادی اور شایان شان جہیز کے لیے کم سے کم 3-4 لاکھ کی رقم درکار تھی۔ صرف تنخواہ میں بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کرنے والا سفید پوش بچت کہاں سے کرتا؟ وہ ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والی رقم پر انحصار کر رہا تھا، مگر آخری وقت میں اسے غبن کے ایک کیس میں پھنسا دیا گیا۔ یہ ان کی سازش تھی جن کو میرے باپ نے اپنے حرام حلال کے فلسفے سے بہت نقصان پہنچایا تھا اور بہت ذلیل کیا تھا۔ اس کے خلاف 10 لاکھ کی خرد برد ثابت کر دی گئی۔ یہ بات یقینی تھی کہ مقدمہ درج کرا دیا جاتا تو میرے باپ کی زندگی کے آخری ایام جیل میں چکی پیستے پورے ہو جاتے۔ جو پیسہ اسے ریٹائر ہونے کے بعد ملنا تھا اور جس پر اس کے مستقبل کا انحصار تھا، اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میرا بھائی کینیڈا کیسے جاتا اور اس کی MBA کی ڈگری ضائع ہو جاتی، اور اس رسوائی کے بعد میری بہن کا وہ رشتہ بھی نہ رہتا جو لاٹری کی طرح تھا۔ بے شک وہ مجھ سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں تو عام سی لڑکی تھی، وہ واقعی حسین تھی، اور بس ایک شادی میں کسی ماں کی جوہر شناس نظر نے اسے اپنے ہیرے جیسے بیٹے کے لیے پسند کر لیا تھا۔ ہمارے پاس تو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی اچھا وکیل کرنے کی فیس بھی نہیں تھی۔ ایسے مقدمات سالوں چلتے ہیں، ہمارا گھر بھی بک جاتا اور اس کے باوجود فیصلہ ہمارے حق میں نہ ہوتا۔ وہ سیٹھ پیسے اور اثر رسوخ والا تھا۔ اس نے میرے باپ سے صاف کہا کہ اب 5 لاکھ تمہارے واجبات سے پورے ہو جائیں گے۔ 5 لاکھ کا مکان سمجھ لو۔ اس عمر میں تم کو شیطان نے بہکایا اور تم نے ساری عمر ہمارا نمک کھا کے ہمارے ساتھ ہی نمک حرامی کی۔ میں رحم کھاتے ہوئے تم کو پولیس کے حوالے نہیں کروں گا۔ بس آئندہ مجھے اپنی صورت مت دکھانا۔ جانے سے پہلے واجبات کی وصولی کے کاغذات پر دستخط کر جاؤ اور مکان کی سیل ڈیڈ میرے نام بنا دو۔ میں 1-2 مہینے کی مہلت دے دوں گا۔ بس اس وقت جو ہوا خود ہی ہو گیا، کسی کی کوشش سے یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ معلوم نہیں وہ کون لوگ تھے جو ٹھیک وقت پر آگے آئے، جیسے وہ منتظر تھے کہ کہیں کسی نیلام گھر میں کوئی اپنی مجبوریوں کی بولی لگانے والے کی راہ دیکھ رہا ہو تو وہ منہ مانگی قیمت پر جو چاہیں حاصل کر لیں۔ یہ سب ایسے ہی اور اسی طرح ہونا طے تھا۔ وقت بڑا مداری ہے، اس کے کھیل بھی ایسے ہی ہیں جیسے نظر آتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ سب نظر بندی ہوتی ہے، نظر کا دھوکہ
ایک فرشتہ غیب سے نمودار ہوا اور اس نے سیٹ کا نقصان پورا کر دیا، ہمارا مکان بچا لیا، ہماری عزت بچا لی، میری بہن کا رشتہ ٹوٹنے سے بچا لیا، اس نے میرے بھائی کو کینیڈا بھجوا دیا، سارے انتظامات اسی نے کیے، اس نے میری بہن کی شادی کے تمام اخراجات اٹھائے اور اس کے بعد میرے باپ کو پرچون کی ایک دکان کھول دی کہ لو اب یہاں بیٹھ کے ایمانداری سے رزق حلال کماؤ اور کھاؤ۔ کیا یہ کم قیمت تھی جو اس نے میرے لیے ادا کی تھی؟ میں انکشافات کے بھاری پتھروں کے نیچے دب کے سب کچھ بھول گیا تھا اور اب کسی بیگم صاحبہ کی نہیں، کسی لیڈی ڈاکٹر کی نہیں، صرف ایک مظلوم اور مجبور عورت کی زندگی کا وہ باب پڑھ رہا تھا جو اس کی داستان حیات میں سے سینسر کر دیا گیا تھا۔ میری ساری جذباتی ہمدردیاں اس عورت کے لیے وقف ہو گئی تھیں۔ میں اس کے آنسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور اپنے کان بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سب مجھے بتانے سے کیا ہوگا۔ میں نہیں سننا چاہتا کوئی بات، کیونکہ میں نے اپنی کہانی کبھی تمہیں نہیں سنائی، جبکہ اتنا ہی مظلوم اور مجبور میں بھی رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ قیمت کس نے منظور کی تھی؟ خود آپ نے۔ اگر میں راضی نہ ہوتی تو کوئی مجھے بیچ سکتا تھا؟ بیگم صاحبہ نے خاموش آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ ویسے یہ سودا کرانے والا میرا اپنا بھائی تھا جو سب سے پہلے کینیڈا چلا گیا تھا، وہ سب جانتا تھا۔ میری شب عروسی کی صبح ہوئی تو اس کی کینیڈا کی فلائٹ کا وقت ہو گیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، اس نے مجھے ایک بند لفافہ پکڑا دیا، اس میں ایک بے غیرت بھائی کا خط تھا جس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ اس نے اپنی بہن کی زندگی کا سودا کتنے میں اور کیسے کیا تھا۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں نے نوشتہ تقدیر پر خاموشی سے صبر اختیار نہ کیا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ٹکٹ اور پاسپورٹ ڈاکٹر مشہود کے پاس تھے، اس کے اختیار میں سب کچھ تھا، میرے اختیار میں رونا بھی نہیں تھا۔ میں روتی تو پھر وہ سب کیسے ہوتا جو بعد میں ڈاکٹر مشہود نے میرے خاندان کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ آپ نے یقیناً بہت بڑی قربانی دی ہے، مگر یہ سب کون جانتا ہے؟ کسی کو احساس ہے کہ ہر روز دن رات کے ہر لمحے میں میری قربانی جاری ہے؟ بھائی کا تو مجھے علم نہیں، لیکن یقیناً وہ بہت خوشحال ہوگا اس وقت کینیڈا میں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم ہوگا اور کسی کمپنی یا آفس میں اچھی حیثیت کے عہدے پر فائز ہوگا۔ میری بہن کے بھی 2 بچے ہیں اور وہ شادمان کے ایک عالی شان بنگلے میں رہتی ہے۔ وہ ساری دنیا گھوم چکی ہے، اس کے شوہر کو کیپٹن کی حیثیت سے فری ایئر ٹریول کی سہولت حاصل ہے، وہ باہر سے جو چاہے لے آتی ہے۔ بے شک کمی مجھے بھی کسی چیز کی نہیں، تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ ڈاکٹر مشہود کے پاس بہت دولت ہے، میری بہن کا شوہر عیاش آدمی ہے، اس کا پیشہ ہی ایسا ہے، وہ پہلے بھی جہاز لے کر جاتا تھا تو اس کے مراسم ایئر ہوسٹس کے علاوہ بھی باہر نہ جانے کس کس سے رہتے تھے۔ صورتحال شادی کے بعد کیسے بدل سکتی تھی؟ اسے عادت پڑی ہوئی تھی اور بن مانگے شراب سے شباب تک سب کچھ مل جاتا تھا، لیکن میری بہن یہ سب کچھ ہنسی خوشی برداشت کر لیتی ہے کیونکہ اسے ایک اطمینان بہرحال حاصل ہے۔ وہ مجھے حاصل نہیں ہے، اس کے بچے شوہر کے ہی ہیں، یہ دل کے اطمینان کی بات ہے۔ ویسے تو سب ہی جانتے ہیں کہ میرے بچوں کا باپ ڈاکٹر مشہود ہے، اب اس اعتراف کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ پھر کس کے ہیں؟ شادی سے پہلے میرے بھی کچھ خواب تھے، سب سے بڑا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا جس کو تعبیر دینے کے لیے میرے باپ نے دن رات ایک کر دیا۔ آج وہ فخر کے ساتھ نہیں، ندامت اور دکھ کے ساتھ اپنی پرچون کی دکان کھولے بیٹھا ہے۔ اسے ندامت ہے مجھ سے کہ ڈاکٹر بن کے بھی میں ڈاکٹر نہیں بنی۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا جیسے کسی بچے کو بالآخر اس کا من پسند کھلونا مل جائے مگر اسے شو کیس میں رکھ دیا جائے کہ تم اس سے کھیل نہیں سکتے، یا شوق ہو تو سائیکل دلا دی جائے مگر چلانے پر پابندی ہو۔ ڈاکٹر کے آخری سال میں جب ہر لڑکی سمجھتی ہے کہ اب تو وہ ڈاکٹر بن گئی، میں بھی تصور میں خود کو کسی ہسپتال میں گاؤن پہنے اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکائے دیکھتی تھی، کبھی مریضوں کے ہجوم میں، کبھی کسی وارڈ کا چکر لگاتے، پرائیویٹ روم کے مریضوں کو دیکھتے، نرسوں کو ان کی کوتاہی پر ڈانٹتے، بیماروں کو ہمدردانہ لہجے میں مسکرا کے امید شفا دیتے۔ میرے خوابوں میں ایک شریک سفر بھی تھا، وہ 2 سال تک ہم نے جو خواب دیکھے مل کے دیکھے۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ سب پہلے میں نے کسی کو نہیں بتایا،
پھر آج مجھے نہ بتاتی تو اچھا ہوتا۔ میں نے کہا تمہیں اس لیے بتایا کہ جب تم آئے تو مجھے یوں لگا جیسے میرے خواب جو مجھ سے روٹھ گئے تھے پھر لوٹ آئے ہیں، وہ تم جیسا ہی تھا۔ یہ میری خواہشوں کا سراب نہیں ہے، حسرتوں کا دھوکہ نہیں ہے، کوئی اور مجھے اس جیسا کبھی نہیں لگا۔ تمہاری صورت سے زیادہ تمہارے انداز و اطوار میں اس کی جھلک بہت نمایاں تھی۔ تم اس کی طرح باتیں کرتے تھے اور آج تو میں نے تمہیں سوٹ اور ٹائی میں دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔